جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے۔ بحث باتوں کو اور بگاڑ دیتی ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز سکون ہے، جو صرف اللہ کی رضامندی سے کمائی جاتی ہے۔ خدا جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ ہماری جہالتوں میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں۔ ثابت قدم رہو تاکہ مقصد تک یا اس کے قریب تک پہنچ جاؤ۔ اے مومنوں کی جماعت، جھک کر جیو گے تو ہی جام کوثر پیو گے۔ اس بار برس جائے ایمان کی بارش، لوگوں کے ضمیروں پہ دھول بہت ہے۔ اے انسان، حکم تو نفس مارنے کا تھا، یہاں ہم نے اپنی ضمیر مار لیے ہیں۔ جس کی سنو وہی فرشتہ ہے، نہ جانے انسان کہاں رہتے ہیں۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی ہو، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر دو بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا، دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم اپنی خوشی کے موقع پر اللہ کو ناخوش کیوں کر دیتے ہیں۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ دنیا کی بے رخی کا نہ دل میں ملال کر، قیمت نہیں خلوص کی لوگوں کی جیب میں۔ جو خود نہیں بولتا بالآخر اس کا صبر بولنے لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنی تعریف کے انتظار میں نہ رہا کرو، کیونکہ بہت سے لوگوں کو تعریف فریب میں ڈال دیتی ہیں۔ اللہ کے دینے میں دیر نہیں، تمہیں مانگنے میں جلدی ہے، اس لیے تم بار بار امید ہار دیتے ہو۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جنہوں نے توبہ کو بڑھاپے کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ اے اللہ، اگر دل میں تو ہے تو دل ایک مسجد ہے، اور تو نہیں تو دل ایک بت خانہ ہے۔ دل میں تو نہ ہو تو دل ایک دوزخ ہے، اور دل میں تو ہو تو دل ایک جنت ہے۔ جب تک آپ اپنے پر نہیں کھولیں گے تب تک آپ کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کتنی اونچائی تک پرواز کر سکتے ہیں۔ پھل درخت کو ہی نہیں، نیت کو بھی لگتا ہے۔ نرم لہجے سے ہمیشہ مضبوط اور دیر تک چلنے والے رشتے تخلیق پاتے ہیں، جبکہ مسکراہٹ درد کی شکست اور چہرے کی رونق ہے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ تعلیم حقیقتوں کا رٹا لگانا نہیں ہے، بلکہ سوچ کر ان کو سمجھنا ہے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے، اگر کسی بات پر تم میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف رجوع کرو، اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر اور اچھا بھی ہے۔ اللہ اس دل میں کبھی نہیں آتا جو بت کدہ ہو، دنیاوی خواہشات، چاہتوں اور فکروں کا۔ اللہ کے خالق ہونے کو جانتے ہو، پھر بھی توکل نہیں۔ دنیا کا فنا ہونا جانتے ہو، مگر اس کے پیچھے بھاگتے ہو۔
محبت اور اخلاق سے تبدیلی آتی ہے، نفرت اور بحث سے کوئی نہیں بدلتا۔ آج کا مسلمان ایک مٹر کے دانے کو سنبھال کر رکھتا ہے جس پر اللہ کا نام لکھا ہو، مگر نہ جانے کتنے ایسے دلوں کو توڑ دیتا ہے جن دلوں میں اللہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر چیز نواز دیتا ہے۔ آپ اپنی طرف سے دوسروں کے ساتھ اچھا کرتے رہو، باقی رب پر چھوڑ دو اگر آپ نے یہ عمل اس کے لیے کیا تھا۔ اگر تم اپنے اندر سے غرور کی عادت کو مٹا دینا چاہتے ہو تو غریب لوگوں کو سلام کر لیا کرو۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، لیکن اگر دل گندا ہو تو اللہ دور ہو جاتا ہے اور شیطان قریب ہو جاتا ہے۔ برتن اگر خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے والا ہی ہو سکتا ہے کہ وہ انسان سب کچھ بانٹ کر ہی آیا ہو۔ یا اللہ، میرے کانوں کو دستک کی ضرورت نہ پڑے، مجھے عشق اٹھا دے اذان سے پہلے۔ عشق کو پی جا، عشق اتار اندر، تو باقی نہ رہے بس یار اندر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اس قرآن کے بعد اب بھلا اور کون سی چیز ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تم اپنے کردار کو اتنا بلند کر لو کہ دوسرے لوگ دیکھ کر کہیں کہ اگر امت ایسی ہے تو نبی کیسے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نفس 4 چیزوں سے ہلاک ہو جاتا ہے: خاموشی کے خنجر، بھوک کی تلوار، لوگوں کے مجمع سے الگ تھلگ تنہا رہنا اور کم سونا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کپڑے حلال کمائی سے بنائے گئے ہوں وہ کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ ایک زخم کو بھرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کریدا نہ جائے۔ محبت لین دین نہیں بلکہ صرف دینے کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی پریشانیوں سے، بدبختی سے، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو نہ ہم ہدایت پاتے، نہ صدقے دیتے اور نہ ہی نماز پڑھتے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، دل کا موم ہونا اللہ کا قرب ہے۔ جب تک مال کی محبت سے انسان بچتا نہیں ہے اور اپنے وجود کی لذت سے نہیں بچتا، تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ مال کی ہوس اور اپنے وجود کی لذت چھوڑ دی جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ دوسروں میں جہالت تلاش کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ بہترین کلام وہی ہے جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہو۔ جو آنسو ہم بہاتے ہیں وہ ہمارے دلوں کے باغات کو پانی دیتے ہیں۔ ہر خوشی کے پیچھے درد، جد و جہد اور مصیبت ہوتی ہیں۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، تم بس اللہ سے امید مت ہارنا۔ آپ کی جیب میں پورا قرآن ہونے سے بہتر ہے کہ چاہے قرآن کی ایک ہی آیت ہو لیکن اس آیت پر آپ عمل کرتے ہو۔ اگر آپ کسی سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا رہے گا کیونکہ آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں،
تو یہ بالکل اسی طرح کی امید ہے کہ شیر آپ کو نہیں کھائے گا، کیونکہ آپ بھی شیر کو نہیں کھاتے۔